السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد اور یوٹیوب پر میرا چینل چل رہا ہے گاڈ گفٹڈ حکیم شبیر۔ میرے پیارے ناظرین، آج جو میں ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ ہے یورک ایسڈ کی زیادتی، جسم میں جوڑوں کا سویل کر جانا یا جوڑوں میں درد، اور اس کے علاوہ جسم میں فاسد مادوں کی زیادتی ہونے کی وجہ سے اعصابی تناؤ کا آ جانا۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک دو باتیں شیئر کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا میں لوگ ہمیشہ ہی گرم پانی یوز کرتے ہیں، جو کہ خاص طور پر جو چائنیز لوگ ہیں انہوں نے کبھی بھی کولڈ ڈرنکس یوز نہیں کی، اور میرے تجربے کے مطابق اور جہاں تک میرا نالج کام کرتا ہے میں نے پڑھا بھی ہے کہ چائنا میں یورک ایسڈ کا پرابلم ہے کبھی بھی چائنی لوگوں کا نہیں ہوا، لیکن آؤٹ سائڈر جو سیاہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہ تو کولڈ ڈرنکس یوز کرتے ہیں، ان کو تو یہ لازمی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے یہ سوڈان میں بھی بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، کیونکہ سوڈانی لوگ ہمیشہ دودھ میں یا قہوہ ادرک والا پیتے ہیں، دودھ میں بھی ادرک وہ ڈال کے پیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ قہوہ بھی ہمیشہ ادرک ہی ڈال کے پیتے ہیں، کیونکہ میں سوڈانی لوگوں سے ملا بھی ہوں اور میری ان کے ساتھ کافی عرصہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بیٹھک بھی ہوئی ہے، اور وہ ہمیشہ دودھ میں یا قہوہ میں ادرک ڈال کر ضرور پیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یورک ایسڈ ہوتا کیوں ہے اور اس کی علامتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے جسم میں، جو جوڑ ہے وہ سوزش، یہاں سے یہ دیکھیں یہ جوڑ ہے نا یہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے جو ہے نا یہ سویل کر جاتی ہیں، ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں، کیلشیم کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ گردوں کے مقام پر اگر آپ رات کو سوئیں ہیں تو گردوں کے مقام پر دونوں جگہ بھاری ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون میں کریاں بنتی ہیں، خون میں کرسٹل ایسے بنتے ہیں جو کہ جسم میں فاسد مادے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور وہ پیشاب کے ذریعے خارج نہیں ہوتے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آرام دہ زندگی بسر کرنے کے جو ہے وہ قائل ہو گئے ہیں، ہم نے کبھی بھی مشقت والا کام نہیں کیا، پسینہ جسم کو لیتے نہیں ہیں، ایکسرسائز کرتے نہیں ہیں، جبکہ ڈیلی ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں انگریز لوگ ہمیشہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے جسم کو فٹ بھی رکھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ انہوں نے ہر ماہ اپنے ٹیسٹ بھی کروانے ہوتے ہیں، اور ان کو کبھی بھی یورک ایسڈ یا جسمانی یا تناؤ کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہاں پر ہی ہوتا ہے جہاں پر لوگ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ وہ آرام دہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مرغن غذائیں کھاتے ہیں، خاص طور پر چاولوں کا استعمال زیادہ کرنے سے بھی جسم میں یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور چاول کے تو بنگلہ دیش اور انڈیا اور پاکستان کے لوگ تو بہت زیادہ شوقین ہیں، اور جو مچھلی ماس زیادہ کھاتے ہیں، خاص طور پر بنگالی لوگ جو ہیں وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ پاکستان میں مچھلی کھائی جاتی ہے لیکن یہاں پر بڑے گوشت کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ بڑے گوشت کو اگر آپ مسلسل اپنی زندگی میں رکھیں گے تو آپ پہ یورک ایسڈ کی زیادتی جو ہے وہ ہمیشہ بڑھتی رہے گی، اور آپ کے جوڑ سویل کر جائیں گے اور آپ کو ہمیشہ درد اور اعصابی تناؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور مزید آپ کو یہ بتا دوں، جب یہ مرض شدت اختیار کر جاتا ہے تو جوڑ جو ہے وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ایسے کسی کے ایسے ہو جاتے ہیں، کسی کے ایسے ٹیڑھے میڑھے، یعنی کہ ان کی جو کنڈیشن ہے نا ہاتھوں کی اور انگلیوں کی، ایسی انگلیوں کے اوپر انگلیاں چڑھ جاتی ہیں، اور مزید یہ ہے کہ وہ جو پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور یہاں تک یہ ہو جاتا ہے کہ مریض کہیں میں نے ایسے دیکھے، عورتوں میں نے زیادہ دیکھا، وہ جھک جاتی ہیں، ان کے چہرے کے اوپر رانائی نہیں رہتی، ان کا جسم اور چہرہ جو ہے نا وہ بدنما سا ہو جاتا ہے، اوپر چہرے کے رونق نہیں رہتی۔ مزید یہ ہے کہ جسم جو ہے وہ خم کھا جاتا ہے، اور وہ مریض جو ہے وہ چلنے پھرنے میں حرکت کرنے میں اس کو بہت زیادہ دشواری آتی ہے۔ مزید یہ ہے کہ جوڑ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور یہ درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جو جوڑ ہے وہ سویل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، ڈاکٹر تو زیلوریک گولی دے دی یا کہ وہ ٹونوفلیکس ہے یا کوئی ایسی جو پین کلر جو ہیوی پوٹینسی ہے وہ دے دیتے ہیں، جس سے مریض وقتی جو ہے اس کو نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے آرام آ گیا، لیکن صبح ہوتا ہے پھر وہی بخار، وہی جوڑوں میں درد ہے، چل پھر نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ یہ مریض اگر وہ شادی ہو یا نہ ہو تو وہ اپنے کام کرنے کے لیے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے اس کی میں وہ سانس نہیں رہتا، وہ اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی، وہ اس کے اندر وہ جو مشقت کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ برڈن تو اٹھا ہی نہیں سکتا، وہ اپنا پتہ نہیں ہو کہ کس طریقے سے وہ اپنا بوجھ اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب یہ دنیا کے لیے یہ ایک بوجھ بن گیا ہوں۔ بہت سے مریض میرے پاس آئے جن کو شدت کی درد آئی اور بہت زیادہ تکلیف ان کو آئی، تو پھر میرے پاس آئے، کیونکہ ایسے مریض کو قبض بھی ہوتی ہے،
قبض کی علامتیں اس میں لازمی آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ وائی بادی کی دردیں بھی بن جاتی ہیں، جس وجہ سے جو مریض کی جو کیفیت ہے وہ بہت زیادہ بگڑتی جاتی ہے۔ اور اس میں مزید یہ ہے میرے پیارے ناظرین ہے کہ جب یہ جسم میں فاسد مادے آتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، تو جسم میں خارش، ددر، چنبل بھی آ جاتی ہے۔ تو خارش، ددر، چنبل وہیں پر آتی ہے جہاں پر جسم میں خون میں فاسد مادوں کا اخراج نہ ہو، وہ پیشاب جو ہے اس بندے کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے گدلا قسم کا، پیشاب کی رنگت بھی چینج ہو جاتی ہے، پیشاب سے سمیل آتی ہے اس طرح کی جس طرح گھوڑے کے پیشاب کی سمیل ہوتی ہے، یا کبھی اس طرح کی سمیل ہوتی ہے کہ جس طرح ساگ یا پالک کسی بندے نے کھایا ہو، اس طرح کی جو ہے وہ پیشاب میں سمیل آتی ہے۔ مزید یہ ہے کہ جسم فربا بھی ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر ڈاکٹر حضرات ایسے مریض کو اسٹیرائڈ میڈیسن دیتے ہیں اور بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ جوانوں میں بھی اور بڑوں میں بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایڑیوں میں درد، اکثر اوقات عورتیں جو ہے اس بات کی شکایت کرتی ہے کہ ایڑیوں کا درد جو ہے، بہت سے علاج کروایا، مالش بھی کرتے ہیں ایڑیوں کے اوپر لیکن درد نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے جسم میں، جوڑ اور انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، شدید قبض ہونے کی وجہ جسم میں خشکی اور گرمی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندے کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اس کو اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے گھر کے افراد کی بات برداشت نہیں ہوتی، یہاں تک اگر وہ طبیب کے پاس جائے تو وہ اس کو بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ غلط لہجے میں، بہت بدتمیزی کے لہجے میں بولتا ہے۔ اور یہ ڈاکٹروں کا بھلا ہو، جو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، جو ایسے مریضوں کو فیس کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ڈاکٹری کر رہے ہیں یا آپ طب کا کام کر رہے ہیں تو یہ سمجھے آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں دینا ہے۔ اگر کوئی مریض آپ سے شفا یاب ہوتا ہے تو وہ مریض آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مخلوق سے پیار کرنے کی وجہ سے آپ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے۔ مزید ہے اگر وہ مریض جو کہ سرد اشیاء زیادہ کھاتے ہیں، سرد چیزیں کھانے کی وجہ سے یا سرد والے ماحول میں رہنے کی وجہ سے جو ہے نا، ایسے مریض کو بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو ان کے لیے میں نے نسخہ لکھ کر رکھا ہو، یہ دیکھیں پیارے ناظرین، یہ دیکھیں اوپر میں نے ٹائٹل دیا ہوا ہے یورک ایسڈ، پرانے جوڑوں کا درد، گینٹ یا یہ بد ہضمی یا ثابت تناؤ یا پٹھوں کی کمزوری، اس کے لیے نا علاج ہے دار چینی 3 تولہ، کلونجی 3 تولہ، ملٹھی 3 تولہ، سرنجا تلخ 3 تولہ، اجوائن دیسی 3 تولہ، اور اس کے علاوہ کالی ہریڑ ہے وہ 3 تولہ، جد میں دستر ہے 1 تولہ، فلفل سیاہ 3 تولہ، زنجبیل یہ بھی 3 تولہ، سہاگا بریاں کرنا ہے۔ میں نے سہاگا بریاں کا وہ ٹائٹل دیا ہوا ہے، میرا سہاگا جو ہے کہ اس طریقے سے آپ نے بریاں کرنا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور نیچے خالص شہد ہے، اور ایک سائڈ پہ میں نے یہ قہوہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے قہوہ پینا ہے۔ تو یہ قہوہ کا پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تمام چیزوں کا پودینہ خشک لینا ہے، تازہ پودینہ نہیں لینا، 1 چٹکی یہ لینی ہے، تھوڑا سا ادرک لینا ہے، اور سفید زیرہ آدھا چمچ لینا ہے، اور اجوائن بھی آدھا چمچ، 1 گلاس پانی کے اندر آپ نے اس کو اچھی طرح جوش دے کر جب یہ 1 کپ پانی رہ جائے تو آپ اس میں چینی کی جگہ پر شہد ڈالیں یا شکر ڈالیں، یہ آپ پی سکتے ہیں۔ تو جو دوسری چیزیں ہیں وہ جو میں نے نسخہ دیا، آپ ان کو الگ الگ پاؤڈر بنا کر اس کا صفوف بنائیں۔ صفوف بنانے کے بعد آپ آدھا چمچ صبح، دوپہر، رات کو یہ معجون بن جائے گا، کیونکہ اس کے اندر آپ نے شہد ڈالنا ہے تو یہ معجون بنے گا۔ تو یہ آپ 3 ٹائم کھا سکتے ہیں۔ تو 1-2 دن دوائی کھانے سے آپ کو مکمل آرام آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے پیشاب کا کلر بھی چینج ہو جائے گا، آپ کے اعصابی تناؤ، آپ کو نیند بڑی اچھی طریقے کی آئے گی۔ مزید یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں تو اس کی جو مقدار ہے پھر دن میں 1 مرتبہ کر دیں، چاہے صبح کر دیں چاہے رات کو کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آرام آئے گا۔ آپ کی عمر چاہے 25 سال ہو، چاہے 15 سال ہو، چاہے 75 سال ہو آپ کی عمر، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آرام ضرور آئے گا اگر آپ یہ میری دوائی پر عمل کریں گے۔ یہ میرا بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے اور میں یہ خود مریضوں کو بنا کر دیتا ہوں۔ اور جن دوستوں کو شوگر کا مسئلہ ہے وہ اس میں شہد نہ ڈالیں، وہ اس کی پھکی بنا لیں، تو اس کے 500 گرام کے کیپسول بھر لیں، صبح دوپہر رات کو 1 کیپسول ایسے مریض کو دیں، اور بعد میں قہوہ ضرور دیں، اور 3 ٹائم قہوہ دیں۔ جیسی کنڈیشن ٹھیک ہو جائے تو دن میں 1 مرتبہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر مہربانی کریں، میرے اس نسخہ کو ضرور شیئر کریں، لوگوں میں شیئر کریں جو کہ اس مرض میں مبتلا ہو کر بہت زیادہ دوائیاں ایسی غلط قسم کی کھا کر اس مرض کو بڑھا رہے ہیں، یا اپنے آپ کو وہ مایوس کر کے اپنے آپ کو وہ زمین پر اپنا اور اس اپنے گھر والوں پر وہ بوجھ سمجھتے ہیں، وہ یہ کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو لاسٹ میں بات یہ ہے کہ جن 2 احباب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ میرا نمبر نوٹ کر لیں 0343 416 7476،
اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا بیل کا بٹن بھی آپ اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو ایزیلی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مرض سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور اگر کسی بندے سے نسخہ بنانے میں کوئی مشکل آ رہی ہو تو وہ مجھ سے یہ نسخہ منگوا بھی سکتا ہے۔ میرے دعا کرنے پر یہ نسخہ اینی ٹائم موجود ہوتا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نسخہ بھیج بھی سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے، اللہ آپ کو صحت دے۔ میرے پیارے ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔